أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے اپنا فضل، اپنا انعام یا اپنی رحمت دیتا ہے، اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے اسے اپنی رحمت سے نوازے. اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی میں کوئی دخل دینے والا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے آگے انگلی اٹھانے والا ہے، نہ ہی کسی کے اندر یہ ہمت ہے، یہ جرأت ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے آگے اپنی زبان کو بڑھا سکے، زبان کو دراز کر سکے. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کی ایک اور برائی کا ذکر کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، کہ یہودیوں میں سے یا عیسائیوں میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس قنطار یعنی بہت زیادہ مال امانت میں دیں گے، یودیہ الیک، تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، وہ آپ کو لوٹا دیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کو اگر آپ ایک دینار بھی، دینار یعنی 1 روپے آپ کہیں، 1 روپے بھی اگر آپ اس کو امانت پر دیں گے تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے، اس میں خیانت کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی چیز تو یہودیوں کی اس برائی کا ذکر کیا کہ ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، تو کچھ تو ایسے ہیں جو امانت کو لوٹا دیتے ہیں. آپ ان کو کچھ پیسے رکھنے کے لیے دیں تو وہ پیسے آپ کو جس طرح آپ نے دیا تھا اس طرح آپ کو واپس لوٹا دے. اور کچھ ایسے ہیں جو کہ جن کو آپ امانت دیں گے تو وہ 1 روپے بھی اگر آپ دیں گے تو اس میں بھی وہ کیا کرے گا، گھپلا کرے گا، اور وہ اس کو واپس نہیں کرے گا، لوٹائے گا نہیں، بلکہ لوٹانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اس کے سر پر چڑھنا ہوگا، اس کے سینے پر چڑھنا ہوگا، بار بار اس کو بولنا ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، تب جا کر وہ آپ کی امانت کو، آپ کے پیسے کو لوٹائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے وہی بات کہ اس آیت کا ذکر کیوں کیا، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی اہم کتاب کے اندر کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، قرآن پڑھنے والے اور سننے والے جو لوگ ہیں اس میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. امانت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے حکم دیا ہے کہ امانت جس کا جو حق ہے اس کو لوٹا دیا جائے. جو آپ کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھے، آپ کے پاس کچھ پیسے رکھ گیا، کوئی سامان رکھ گیا، تو جب تک آپ اس سے اجازت نہ لے اس سامان کو چھونا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کسی نے آپ کو پیسے دے دیے تو اگر آپ نے اجازت نہیں لیا تو اس پیسے کو دوسرے نوٹ سے بدلنا بھی جائز نہیں ہے. آپ اس سے اجازت لے کہ ہاں میں اس نوٹ کو استعمال کروں گا، دوسرا نوٹ اس کی جگہ پر میں دے دوں گا، تو ایسی صورت میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یا پھر کوئی سامان ہے تو جب تک آپ اس کی اجازت نہ لیں تب تک وہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں اس کا استعمال کرنا، اس کو چھونا. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے بارے میں حکم فرمایا، بہت زور کے ساتھ میں، بہت ہی تاکید کے ساتھ میں، بار بار اس بات کو کہ امانت کو اس کے حقداروں تک پہنچا دیا کرو، اس میں خیانت نہ کیا کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منافقوں کی جو 3 نشانی بتائی ہے اس میں ایک یہ بھی نشانی بتائی، کیا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے، اور جب امانت دی جائے اس کے پاس، امانت رکھی جائے تو کیا کرے، امانت میں وہ خیانت کرے. کوئی کچھ مال رکھنے کے لیے دے اس کو تو اس مال کے اندر وہ خیانت کرے اور اس مال کو وہ اپنے استعمال میں لے لے. یا پھر کوئی کچھ پیسہ دے، چاہے تھوڑا ہی پیسہ کیوں نہ ہو،
لیکن اس کی لالچ اس کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. اس پیسے سے اس کا کچھ بننے یا بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن اس کی لالچ ایک ہوس ہوتی ہے کہ جب انسان کو پیسے کی یا دولت کی ہوس آ جاتی ہے تو معمولی معمولی روپیوں کے لیے بھی وہ انسان کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے. معمولی معمولی روپیوں کے لیے بھی، پیسوں کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں اسلام سے پہلے کی، میں ان سب کو چھوڑتا ہوں، میں ان سب کو واپس کرتا ہوں سوائے امانت کے. کہ امانت جو ہے جس نے زمانے جاہلیت میں مجھے دیا تھا، میں آج بھی اس کی امانت کو واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس نے میرے پاس زمانہ جاہلیت میں امانت کے پیسے رکھوائے تھے یا سامان رکھوائے تھے، میں اب اسلام آنے کے بعد اس کی امانت کو ختم کرتا ہوں. نہیں، باقی ساری چیزیں ختم ہیں. اسلام آنے کے بعد جاہلیت کی ساری چیزیں ختم ہیں سوائے امانت کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب آپ نبی نہیں بنے تھے تو نبی بننے سے پہلے مکہ کے مشرکین آپ کو کیا کہا کرتے تھے؟ الصادق الامین، کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں ذرہ برابر بھی خیانت کرنے والے نہیں تھے. جو لوگ جیسی امانت آپ کے پاس رکھتے تھے آپ اسی طرح سے ہو بہو آپ لوٹاتے تھے. اس لیے آپ کا چرچا تھا، چاروں طرف یہ شور تھا آپ کی امانت کے بارے میں. اور اسی امانت کا ذکر، اسی امانت کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سنا، جو کہ ایک بہت بڑی بزنس مین تھی، بزنس وومن تھی. تو انہوں نے سنا تو پھر انہوں نے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ اپنا سامان دیا بزنس کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر شادی بھی ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا جو چرچا تھا پورے مکے کے اندر تھا. اور نبی بننے سے پہلے تو یہ ایسی چیز ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر وقت انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ امانت میں کسی کی خیانت نہ کرے. اس لیے کہ امانت کی وجہ سے ہی انسان کی جو سماج میں یا تو عزت بنتی ہے یا پھر وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے. عزت بھی ختم ہوتی ہے تو اسی لیے کہ وہ کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے، کسی کے حق میں جو ہے وہ ناحق کیا کرتا ہے؟ اس کو استعمال کرتا ہے. اور کسی کی عزت بھی بنتی ہے سماج میں، سوسائٹی میں، اسی وجہ سے کہ وہ دوسروں کی امانت کا خیال رکھتا ہے. کسی نے کوئی سامان دیا، کسی نے بھروسے کے ساتھ اپنا پیسہ یا پھر کوئی سامان رکھوایا تو اس میں وہ خیانت نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، اور یہ بہت ہی برے لوگ ہیں، کہ اگر آپ ان کو 1 دینار بھی دے دے، 1 روپے بھی دے دے تو اس میں بھی یہ خیانت کرتے ہیں اور اس کو واپس نہیں کرتے ہیں. الا ما دمت علیہ قائما. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ برابر آپ اس کے سر پہ چڑھے رہیں، یعنی بار بار آپ اس سے مانگے، اپنی امانت کے بارے میں اس کے کان میں بات ڈالے، بار بار جب اس کو کہیں گے تب جا کر وہ آپ کی امانت کو واپس کرے گا. تو یہ بہت ہی برا عمل ہے. تو انسان کو چاہیے کہ کسی کی امانت جتنے دن کے لیے اس نے امانت کو اس کے پاس رکھوایا ہے، اتنے دن میں بغیر اس کے کہے ہوئے، بغیر اس کے مانگے ہوئے، بغیر اس کا مطالبہ کیے ہوئے اس آدمی تک اس کی امانت کو پہنچا دیا جائے. یہی اسلام کا حکم ہے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہودیوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یا یہودیوں نے یہ بات بنا رکھی ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ان جاہلوں کا مال لینے میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ یہودی جو جاہل یعنی کہ مکہ کے جو مشرکین تھے، جو شرک کرنے والے لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ان کو یہ امی کہتے تھے. امی کا مطلب ہوتا ہے جاہل، جو ان پڑھ ہوتا ہے. اصل امی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماں. امن کا معنی ماں، اور امی کہتے ہیں وہ آدمی جو ماں کی پیٹ سے جیسا ان پڑھ پیدا ہوا تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، بڑے ہو کر بھی ویسا ہی رہا، اس آدمی کو امی کہا جاتا ہے، یعنی ان پڑھ اور جاہل. تو یہ یہودی جو ہے یہ سارے مکہ کے مشرکین کو امی کہتے تھے، جاہل کہتے تھے. اور یہ سمجھتے تھے، انہوں نے اپنا آپس میں یہ بات بنا رکھی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ ہے کہ ان جاہلوں کا مال جتنا بھی ہڑپ کر لو کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کوئی بھی حرج نہیں ہے. تو یہ یہودیوں نے یہ ناحق اپنانے کا یا پھر کسی کے مال کو ہڑپنے کا یہ ایک بہانہ بنا رکھا تھا، اپنے میں یہ بات بنا رکھی تھی، من گھڑت بات بنا رکھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. یہ کیوں امانت میں خیانت کرتے ہیں، کیوں پیسہ واپس نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے آپس میں یہ بات بنا رکھی ہے کہ ان جاہلوں کا مال لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کا مال جتنا چاہو ہڑپ لو، جتنا چاہو لے لو. اس لیے کہ یہ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم اچھے ہیں، ہم افضل ہیں، ہم بہتر ہیں،
اور یہ لوگ ہم سے نیچے درجے کے ہیں۔ تو جس طرح سے آج کے دور میں یہ عقیدہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر کیا مانا جاتا ہے کہ چھوٹی ذات کا، بڑی ذات کا، اس طرح کی چیزیں مانی جاتی ہے، بلکہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ جو چھوٹی ذات کے لوگ ہیں وہ پیر کے نیچے کے حصے سے پیدا ہوئے ہیں، بڑی ذات کے اوپر کے حصے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں یہودیوں کے اندر بھی تھی۔ وہ یہ مانتے تھے کہ اس کو جو یہ جاہل لوگ ہیں ان کو جتنا بھی ظلم کر لو، جتنا بھی ستا لو، اس بار ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ اور یہ لوگ اللہ پر بھی جھوٹ کرتے ہیں، حالانکہ انہیں علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، اور حالانکہ انہیں جانکاری ہے، انہیں معلوم ہے کہ ان جاہلوں کا مال لینے میں ان کو گناہ پڑے گا، ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے اوپر جھوٹ کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ چیز اللہ نے منع فرمائی ہے، پھر بھی وہ جھوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن ایسا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ہم لوگ جنگ کے اندر جاتے ہیں تو جو وہ لوگ جو ہمیں ٹیکس دیتے ہیں، اسلامی اگر حکومت ہو یا پھر کسی بھی دیش کنٹری کے اندر جو غیر مسلم ہے، وہ اگر ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں تو پھر ان کے مال کو ناحق چھونا جائز نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ ہم لوگ یہ جو غیر مسلم ہیں ان کی بکری کو لے لیتے ہیں، ان کی مرغی کو لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ ہمیں ٹیکس دیتے ہیں پھر بھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر تم لوگ کیا کہتے ہو، اس پر کیا تمہارا خیال ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ وہی بات ہو گئی جو یہودی کہا کرتے تھے کہ ان جاہلوں کا مال لینے میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر کوئی نان مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، مسلم ملک کے اندر رہ رہا ہے، مسلم دیش کے اندر رہ رہا ہے اور وہ ٹیکس دے کر رہ رہا ہے، پورے اصول کے ساتھ میں رہ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ بات فرمائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اس کی مرغی کو بھی یا اس کی بکری کو بھی لینا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، چھوٹی چیز ہے۔ تو ایک مال کو بھی چھونا ناحق جائز نہیں ہے، جو غیر مسلم اور نان مسلم اس کے لیے بھی اسلام نے پوری حفاظت دی ہے ان کو۔ وہ ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، مذہب ان کا الگ ہے تو کوئی بات نہیں، اسلام نے پوری ان کی حفاظت دی ہے۔ کوئی بھی آدمی ناحق اگر ایک مرغی بھی اس کا لے گا تو اس کو سزا ملے گی اسلام کے حساب سے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور انہیں معلوم ہے یہ بات کہ یہ بات جھوٹی ہے، پھر بھی یہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ کیوں نہیں جن لوگوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، واتقى اور اللہ سے ڈر گئے، فإن الله يحب المتقين، تو اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے یا تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کس سے کرتا ہے؟ ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈرنے والے اور جو اپنا وعدہ پورا کرنے والے۔ وعدہ کا کیا مطلب ہے کہ روحوں کی ایک دنیا تھی یا ایک دنیا ابھی بھی ہے جہاں پر سارے لوگ جمع تھے، ساری روحیں ایک ساتھ جمع تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے، اور ایک نبی آنے والا ہے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تم اتباع کرو گے، اس کی پیروی کرو گے۔ تو روحوں کی دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے، ساری دنیا کی روح وہاں پر جمع ہے۔ جب آدمی 120 دن کا ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں سے روح نکل کر آ کر اس کے بدن کے اندر، اس کے جسم کے اندر، ماں کے پیٹ میں اس کی روح کو ڈالا جاتا ہے، لیکن روح کی ایک پوری ایک دنیا ہے، وہاں پر روح جو ہے رہتی ہے، جمع ہے وہاں پر۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، تو اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جس نے اس وعدے کو پورا کیا، یعنی کہ روحوں کی دنیا میں جب وہ تھا تو اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب دنیا کے اندر بھی آ کر وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے وعدے پر کھڑا اترا ہے، وہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو محبت کرتا ہے، ایسے آدمی کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے سے پھرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے دین پر مکمل طریقے سے چلیں گے، پورے طریقے سے اللہ کے دین پر چلیں گے، تو جو لوگ اس وعدے سے پھرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر بہت ہی زیادہ ناراض اور بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔